میں ایک اسلامی لائف میں جہاں مال کو سیو کرنا اور اس کو اچھے راہ پہ خرچ کرنا انسانی لائف کی ایک خواہش ہے، وہاں ایمان کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے، یا یوں کہوں کہ بہترین راہ ایمان کو اور مال کو محفوظ کرنے کا کون سا ہے۔ ایک ایمانی لائف میں، ایک اسلامی لائف میں جہاں مال کو سیو کرنا اور اس کو اچھے راہ پہ خرچ کرنا انسانی لائف کی ایک خواہش ہے، وہاں ایمان کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ بعنوان ایک مسلم و مومن کے میں وہ کام نہ کروں جس سے میرا ایمان کمزور پڑ جائے۔ بہت سارے راہ ہیں، ان سے ایک علم ہے، معرفت ہے، عبادت و بندگی ہے، جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان ضائع نہیں ہوتا، قیامت کا خود عقیدہ، آخرت پہ نگاہ، یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کو محفوظ کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہترین راہ امام فرما رہے ہیں، سُؤْسُوا ایمانکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، صدقہ دیا کرو، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ پھر شارعین نے تھوڑا اس کو کھولا بھی ہے کہ کیا تعلق ہے ایمان کا صدقہ دینے کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا یہ ساری چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے، انسانی جو فطرت ہے اس کے اندر مال کی طرف رغبت زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مال کی محبت کبھی کبھی جو ہے وہ انسان سے مرڈر کروا دیتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسی مال و دولت و شہرت کی خاطر تو ہوئی ہیں۔ انسان کو مار ڈالتا ہے، فجر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، رات تک مال اور بزنس کے پیچھے تھا۔ کتنے ہی لوگ مال نہیں تھا تو اللہ اللہ کر رہے تھے، جوں مال اضافہ ہوا سالہ سال گزر گئے، مسجد میں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو انسان اگر سلولی اپنی لائف سے مال کو تھوڑا دور کرتا رہے اور مال کو جدا کرتا رہے تو یہ چیز باعث بنتی ہے کہ انسان کا آخرت پہ عقیدہ مضبوط ہو جائے اور انسان کی رغبت مال کی طرف نہ بڑھے۔ تو فرمایا صدقہ بہترین رائے، انفاق ہے، چیریٹی ہے، اس سے زیادہ اچھے کام ہیں کہ تم جب دو گے تو دنیا اور مال دنیا کی طرف کھنچاؤ کم پڑ جائے گا اور آخرت کی طرف اٹینشن زیادہ ہو جائے گی۔ تو پہلا فارمولہ جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے، صدقہ دو۔ صدقہ میں ہر خیرات، ہر وہ کام کے جو لوگوں کی مدد میں آ سکے۔ فرمایا پہلی چیز جو تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گی، فرمایا صدقے کے ذریعے سے ہے۔ اور پھر عرض کروں اسی چیز کو پھر قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خداوند متعال مومنین سے ان کے نفوس اور مال کو لیتا ہے تاکہ ان کو جنت دے سکے۔ جنت ایمان کے بغیر پوسیبل نہیں ہے، تو خدا کہتے ہیں کبھی جان دینی پڑے گی، کبھی مال دینا پڑے گا، اور یہ ابھی سے سٹارٹ کریں گے تو جب امام کا ظہور ہوگا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کبھی بھی میرے لیے جو ہے وہ اگر کمپیئر کرنا پڑ جائے دنیا اور آخرت کو، یا مجھے کبھی امتحان دینا پڑ جائے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ٹرینڈ کر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد بڑی پیاری ایگزامپل دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں یہ ایک ہی دن میں ریس جیتتے نہیں ہیں، ان کو ایک سال لگتا ہے پریکٹس کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہیں، اپنے مسل بناتے ہیں، اپنے آپ کو وارم اپ رکھتے ہیں، ہر ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں، تب جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آخرت کے میدان میں بھی ابھی سے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز فرمایا صدقے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو محفوظ کرو۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مال کو اگر محفوظ کرنا ہے تو پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاں نماز کا حکم ہے وہیں پہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ فرمایا تمہارے مال کو محفوظ کرے گی، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو شورٹی ملی ہے، گارنٹی ملی ہے، ادھر سے فرمایا ایک کے بدلے میں کبھی کہا 10، تم ایک دو میں 10 دوں گا، پھر قرآن میں کبھی کہا 100 دوں گا، کبھی کہا 700 دوں گا، پھر کبھی کہا بغیر حساب، میں ایک کے بدلے میں بغیر حساب بھی دے سکتا ہوں۔ تو اب زکوٰۃ میں دے رہا ہوں اور میرا مال محفوظ بھی ہو رہا ہے اور اضافی بھی ہو رہا ہے۔ اور حتیٰ بہت ساری جگہوں پر وہ لوگ کہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ، ہر وہ چیز کے جو واجب، یعنی چاہے وہ خمس ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں، دونوں۔ میں نے 2 روایتیں دیکھی ہیں، ایک روایت میں نے یہ دیکھی، امام فرماتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے نام پہ نہیں نکالے گا اپنے مال میں سے اور اپنے واجب کو ادا نہیں کرے گا، خدا اسی مال کو رونگ وے پہ سے یوز کروائے گا، حرام میں یوز ہو جائے گا۔ اور یہ جو دوسری روایت امام سے آئی ہے وہ یہ آئی ہے، وسائل الشیعہ ہماری معتبر کتاب ہے، اس کے اندر امام صادق نے یوں فرمایا ما ضاع مال فی بر او بحر الا بترک الزکوٰۃ، فرمایا تمہارا مال خشکی یا تری میں ضائع نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب تم زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہو۔ دونوں جگہوں پہ تمہارا مال جو ہے وہ تمہیں لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے تمہارا،
مگر یہ کہ جب تم زکوٰۃ کو چھوڑ نہیں دوں گا تو کم پڑ جائے گا, ادھر اس سے 100 گنا زیادہ میرا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, بیماری میں چلا جاتا ہے, ایکسیڈنٹ خدا نہ کرے, یہ ساری چیزیں اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن یہ ادھر برداشت کر لیتا ہوں, ادھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کیسے خمس دوں, کیسے زکوٰۃ دوں. تو فرمایا نہیں, اگر چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ رہے تو یہ کام کرو. اور لاسٹ ون ارشاد فرمایا کر لیتی ہے. اور پھر ہمارے فورتھ امام سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے, فرمایا الدعاء يدفع البلاء ان نازل وما لم ينزل. فرمایا دعا اس بلا کو بھی ٹال دیتی ہے جو آ چکی ہے, اور اس بلا کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی تک نہیں آئی. ہو سکتا ہے ایک بلا کل میرے حصے میں ہو, کل مجھے ملنے والی ہو, آج دعا مانگو خدا اس کو بھی ٹال دے گا. تو 3 فارمولے دیے ہیں امام علیہ السلام نے, یاد رکھیے گا. فرمایا سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو صدقہ کے ذریعے سے محفوظ رکھو, اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے, اور بلاؤں کو دعا کے ذریعے سے ٹالو.